بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعله اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم الی آخر۔ بات اس سے پہلے سبق میں یہ چل رہی تھی کہ غزوہ بدر جو کہ اسلام میں سب سے پہلے غزوہ ہوا تھا مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، اور وہ بھی اچانک ہوا تھا، پہلے سے کوئی منصوبہ سازی نہیں تھی۔ تفصیلی گفتگو ہم اس سے پہلے سبق میں کر چکے ہیں۔ اس غزوہ بدر میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم جب میدان بدر میں تھے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ، تو سرکار نے کفار کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور اپنے اصحاب کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ چند ہیں، یعنی مختلف روایات ہیں۔ کسی روایت میں ہے کہ 319 تھے، کسی روایت میں ہے 331 تھے، کسی میں 344، کسی روایت میں 370 کا بھی ذکر ہے۔ لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام مسلم کے حوالے سے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ بدر میں حاضر ہونے والے مسلمان 313 تھے۔ امام بخاری یہاں پر جو روایتیں ذکر کریں گے، ان روایتوں سے یہ تو معلوم ہوگا کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات 310 اور کچھ تھے، اور کچھ کتنے تھے؟ 311، 12، 13، 14، 15 کتنے تھے یہ تعین نہیں ہے۔ امام بخاری نے جو روایت پیش کی ہے ان میں تعین نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جو مسلمان تھے ان کی تعداد وہ تھی جو تعداد حضرت اشمویل علیہ الصلاۃ والسلام نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، اور طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، اور بادشاہ کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل گئے جالوت سے لڑنے کے لیے۔ اور طالوت نے ایک پہچان بتائی تھی کہ ایک دریا پار کرنا ہے، اس میں یہ آزمائش ہوگی تمہاری کہ تم میں کون اطاعت گزار ہے اور کون اطاعت گزار نہیں ہے۔ تو جو اس دریا سے پانی پی لیں گے وہ اطاعت گزار نہیں ہوں گے، یعنی میری اطاعت کرنے والے نہیں ہوں گے، اور جو دریا سے پانی نہیں پئیں گے وہ اطاعت گزار ہوں گے، میری اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ واقعہ حضرت طالوت کا جالوت کے ساتھ ہوا، اور حضرت طالوت کی اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تو جب دریا پار کیا گیا تو اس دریا سے زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا، اور آزمائش میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ ہاں، جتنے لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کے بارے میں روایتوں میں یہ ہے کہ وہ 310 اور کچھ تھے، 310 اور کچھ تھے۔ یہ
امام بخاری نے اس طرح کی روایتیں پیش کی ہیں تو اس میں ابہام ہے، لیکن میں نے بتایا علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت و رضوان نے امام مسلم کے حوالے سے یہ بتایا اور متعین کر کے بتایا کہ غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے 313 کی جو تعداد ہے اسی کو ہی آپ نے بیان فرمایا اور اسی کو اختیار کیا، یہاں تک کہ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے 313 کی تعداد کو لے کر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قصیدتان رائعتان آپ نے تحریر فرمایا ہے، اور اس کے مقدمے میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں ان دو قصیدوں میں 313 اشعار لکھ رہا ہوں اصحاب بدر کی تعداد کی موافقت کرتے ہوئے۔ یہ اعلی حضرت نے ایک مقدمے میں قصیدتان رائعتان کے مقدمے میں تحریر فرمایا۔ بہرحال اب محقق یہی ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد 313 ہے۔ اس کا باب باقاعدہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان آگے باندھیں گے، لیکن ہمیں یہاں پر یہ بتانا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں مسلمانوں کی طرف دیکھا تو ان کی تعداد کم تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بڑے گریہ و زاری کے ساتھ دعائیں بھی کی تھی۔ یہ بھی بیان ابھی آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو کوئی تیری عبادت کرنے والا دنیا میں نہیں رہے گا۔ اے اللہ اگر تو چاہے کہ تیری عبادت کی جائے تو اے اللہ تو اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک مت فرمانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعا فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے، جتنی آپ کے زبان سے یہ دعا نکل گئی یہ کافی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ یہ دعا قبول فرمائے گا اور ہم کو کامیابی ملے گی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی یہ یقین تھا کہ نبی کی ایک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ضرور قبول ہوں گے، انہیں بھروسہ تھا، اور سرکار کا یہ دعا فرمانا اس لیے تھا تاکہ صحابہ کرام کے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ نبی نے دعا کر دی ہے تو ہم کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تو قلت اور کم جماعت کو دیکھتے ہوئے سرکار یہ دعا فرما رہے تھے۔ بہرحال ایسا ہوا، اس کے بعد میں صبح رات گزری، صبح میں جنگ ہونا تھی، تو صبح میں دیکھا جو کفار کا لشکر تھا اس لشکر نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس صبح میں نہ وضو کرنے کے لیے پانی تھا، جو محتلم تھے یا جو ناپاک ہو گئے تھے ان کے پاس غسل کرنے کے لیے پانی نہیں تھا۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے پاس نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے، تم کیسے لوگ ہو، تم ان کفار کی موافقت کر لو اور یہ تمہیں پانی دے دیں گے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ وسوسے شیطان نے ڈالے۔ اچانک اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور ایسی بارش فرمائی کہ میدان بدر سب پانی سے جل تھل ہو گیا، سب طرف پانی، جانوروں نے پانی پیا، لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا، نہائے دھوئے، جو بھی کرنا تھا سب اللہ رب العزت نے پانی نازل فرما کر، یہ رحمت نازل فرما کر مسلمانوں کو آسائش اور آسانی پیدا فرمائی۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. یہاں پر مسلمانوں کے وسوسے جو دلوں میں آئے تھے ان کو اللہ نے دور فرما دیا، اور نبی کی دعا کی قبولیت کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ نے ایک روایت کے مطابق 3000، پھر 4000، پھر 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑنے کے لیے نازل فرمایا. یہ مسلمانوں کی اللہ رب العزت کی جانب سے مدد ہوئی، اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے. فرمایا باب قول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کے فرمان کا بیان. اللہ کا فرمان ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین. یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو تمہاری دعاؤں کو اللہ نے قبول فرما لیا. کیسے؟ انی ممدکم، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، مردفین، جو فرشتے یکے بعد دیگرے پیدر پہ آنے والے ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ فرشتوں کو اللہ نے، فرشتوں کے ذریعے سے مدد اللہ نے نہیں فرمائی مگر یہ خوشخبری تھی، بشارت تھی. مسلمانوں وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے فرمائی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی جانب سے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اذ یغشاکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو. اچھا ایک اور واقعہ وہاں پر پیش آیا. مسلمانوں کو دل و جان اور قلب و جگر کو سکون بخشنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان پر نیند کو طاری فرما دیا. ایسی نیند طاری فرمائی، ایک صحابی رسول تو ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی نیند آ رہی تھی کہ بار بار تلوار میرے ہاتھ سے گر جا رہی تھی، بار بار تلوار گر جا رہی تھی، نیند کی وجہ سے بار بار اٹھا رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے نیند ان کے اوپر مسلط فرما دی تاکہ ان کے نیند کے ذریعے سے ان کے ذہن و دماغ فریش ہو جائے اور سکون انہیں حاصل ہو جائے. یہ بھی اللہ کی جانب سے رحمت تھی. اس کا ذکر ہے اذ یغشاکم النعاس، یاد کرو جب تم کو اونگ تم کو ڈھانپ رہی تھی، امنۃ منہ، اللہ کی جانب سے امن و سکون کے طور پر. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور یاد کرو اس کو کہ اللہ آسمان سے تمہارے لیے پانی اتار رہا تھا، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاکیزہ بنا دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کے وسوسوں کو ختم کر دے، جیسے کہ میں نے واقعہ پورا بیان کیا تھا. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے کہ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان بخش دے، ڈھارس بنا دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو ثابت فرما دے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تمہارا رب ملائکہ کی جانب حکم فرما رہا تھا، انی معاکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو ثابت قدم رکھو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، تو ان قریب کافروں کے دلوں میں ڈر اور خوف ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو گردنوں کو اوپر سے مار دو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی انگلیاں کاٹ لو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، یہ بدلہ ہے اس کا کہ انہوں نے شاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کیا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول سے جھگڑے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ رب العزت سخت عقاب اور عذاب والا ہے. تو غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے اس آیت کریمہ میں ان تمام تر واقعات اور گوشوں پر آیت کریمہ میں اللہ نے روشنی ڈال دی کہ جو واقعات غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے تھے. اب امام بخاری یہاں پر حدیث ذکر کرتے ہیں. حدثنا ابو نعیم
قال حدثنا اسرائیل عن مخارق عن طارق بن شہاب قال سمعت ابن مسعود، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، وہ روایت کرتے ہیں مخارق سے، وہ روایت کرتے ہیں طارق بن شہاب سے، قال انہوں نے کہا سمعت ابن مسعود، میں نے عبداللہ ابن مسعود کو سنا ہے، یقول کہتے ہوئے سنا، شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا، میں ایک جگہ پر مقداد ابن اسود کے ساتھ حاضر ہوا۔ کیسی جگہ تھی، کون سی جگہ تھی، کیا پیش آیا، اس کا ذکر آگے کر رہے ہیں۔ فرماتے کہ ایسا واقعہ وہاں پر پیش آیا، اگر مقداد ابن اسود کی جگہ پر میں ہوتا تو میرے لیے وہ بات دنیا کی تمام چیزیں جو بھی اس کے برابر ہو سکتی تھی سب سے بہتر ہوتی، کہتے ہیں۔ فرماتے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا، میں ایک جگہ میں حضرت مقداد ابن اسود کے ساتھ حاضر ہوا، لأن اکون صاحبہ احب الی مما عدل به، تو ضرور میں اگر ان کا صاحب ہوتا، یعنی اس حاضری کا مالک بنتا، احب الی مما عدل به، تو وہ میرے لیے اس تمام چیزوں سے بہتر ہوتا، ما عدل به، جو بھی اس کے برابر سمجھی جائیں یا جن کا اس سے تقابل کیا جائے۔ کیا ہے وہ واقعہ، کہاں حاضر ہوئے مقداد ابن اسود؟ فرماتے اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يدعو علی المشرکین، کہ حضرت مقداد ابن اسود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے دعائے ہلاکت فرما رہے تھے، یدعو علی المشرکین، دعائے ہلاکت فرما رہے تھے۔ فقال لا نقول كما قال قوم موسیٰ، تو حضرت مقداد ابن اسود نے کہا یا رسول اللہ ہم ویسے نہیں کہتے ہیں جیسے کہ قوم موسیٰ نے کہہ دیا۔ اب حدیث پاک کا پس منظر سنیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کم تعداد کو اور کفار کی کثرت کو دیکھتے ہوئے سرکار نے گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے انصاری صحابہ سے 2 بار مشورہ لیا، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ کیا کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اس طرح سے سرکار نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا۔ تو صحابہ کرام انصار اس پر خاموش رہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جہاں کہیں گے، جس جگہ پر جانے کو کہیں گے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، پھر حضرت مقداد ابن اسود نے کہا یا رسول اللہ، ایک جگہ کا نام لیا جو یمن میں ہے، سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ وہ قوم بنی اسرائیل تھی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ چلو کفار سے جہاد کرنا ہے، تو قوم بنی اسرائیل نے، قوم موسیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ، جس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ قرآن نے کہا کہ موسیٰ کی قوم نے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں پر بیٹھ کر دیکھیں گے۔ تو حضرت مقداد ابن اسود نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح، قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، آپ ہم سے کہیں گے کہ یمن کے فلاں جگہ چلے جاؤ تو یا رسول اللہ ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے، اور آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے ہم کفار و مشرکین سے لڑیں گے۔ یہ حضرت مقداد ابن اسود نے کہا تھا، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ فرماتے کہ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَا نَقُولُ، تو حضرت مقداد ابن اسود نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں کہتے کما قال قوم موسیٰ، جیسے کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا قوم موسیٰ نے؟ قرآن نے بیان فرمایا اذهب انت وربك فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر قتال کرے، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ، حضرت مقداد ابن اسود کہتے ہیں کہ ہم ویسے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا
وَلَٰكِنَّا نُقَاتِلُ، لیکن ہم تو قتال کریں گے یا رسول اللہ، عن یمینک، آپ کی دائیں طرف سے بھی، وعن شمالک، بائیں طرف سے بھی، وبین یدیک وخلفک، اور آپ کے سامنے سے اور آپ کے آگے سے، یعنی ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے یا رسول اللہ ہم کفار و مشرکین سے قتال کریں گے۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ راوی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں دیکھا جب مقداد ابن اسود کی بات سرکار نے سنی، تو سرکار کو میں نے دیکھا اشرق وجہہ وسرہ، کہ سرکار کا چہرے مبارکہ چمک اٹھا اور سرکار پر خوشی طاری تھی۔ سرکار کو حضرت مقداد ابن اسود کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ حدثني محمد بن عبداللہ بن حوشب، تو چونکہ یہ واقعہ غزوہ بدر سے ہی متعلق ہے اس حدیث میں، اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو غزوہ بدر کے بیان میں ذکر کیا۔ اگلے اور حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ حدثني محمد بن عبداللہ، مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن عبداللہ بن حوشب نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا عبد الوہاب، ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا خالد، ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، وہ روایت کرتے ہیں عن اکرمہ، حضرت اکرمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، قال انہوں نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کہا، کیا کہا؟ اللہم انشدک عہدک ووعدک، یا اللہ میں تیرا وعدہ اور تیرا عہد تجھے یاد دلاتا ہوں۔ یہ کب کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، تو اللہ کے رسول نے گریہ و زاری کرتے ہوئے اللہ سے کہا، اللہ تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، تو نے مومنین کو ہلاک نہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، میں تجھے وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں یا اللہ، اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے، اگر تو چاہے تیری عبادت نہ کی جائے، لم تعبد کیا مطلب؟ اللہم ان شئت لم تعبد، کیا اے اللہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے؟ یہی سرکار کے الفاظ تھے، یعنی توضیح کے طور پر محدثین نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے تو یہ جماعت ہلاک ہو جائے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے تو اے اللہ اس جماعت کو ہلاک مت فرمانا۔ کسی روایت میں یہ بھی ہے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، مسلمانوں کی یہ جماعت ختم ہو گئی یا اللہ، تو تیری عبادت کرنے والا روئے زمین میں کوئی نہیں رہے گا۔ مختلف روایات میں مختلف مفہوم ہے۔ سرکار نے یہ دعا فرمائی، اتنا ہی زبان سے نکلنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ سرکار کی زبان سے نکل گیا تو یقیناً کامیابی ملے گی، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، فاخذ ابو بکر بیدی، تو حضرت ابو بکر نے سرکار کا ہاتھ پکڑا، فقال حسبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو اتنا ہی کافی ہے، اتنا آپ نے کہہ دیا یہی کافی ہے۔ فخرج، تو سرکار پھر اپنے خیمے سے نکلے، وہو یقول، اور یہ ارشاد فرما رہے تھے، بشارت دے رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، عن قریب جماعتوں کو شکست ہوگی، یہ بڑی جماعت جو کفار و مشرکین کی ہے اس کو شکست دی جائے گی، ویولون الدبر، اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ بشارت دیتے ہوئے سرکار، یہ وحی جو نازل ہوئی سرکار پر، اس کو پڑھتے ہوئے سرکار اپنے خیمے سے باہر نکلے۔ باب، اب باب امام بخاری نے کہا کوئی عنوان باب نہیں باندھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب بھی مذکورہ باب کے فصل کے درجے میں ہے۔ فرماتے حدثنی ابراہیم ابن موسیٰ، مجھ سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن موسیٰ نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا ہشام، ہمیں خبر دی ہشام نے، ان ابن جریج، وہ کہتے ہیں حضرت ابن جریج نے، اخبرہم انہیں بتایا، قال اخبرنی انہوں نے کہا مجھے خبر دی عبد الکریم نے، انہو سمع مقسما، کہ انہوں نے مقسم جو کہ عبداللہ ابن حارث کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کو سنا، یحدثو، بیان کرتے ہوئے کہ وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہوئے، عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، انہو سمعہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، یقول وہ کہتے ہیں،
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین عن بدر والخارجون الی بدر، کہ قاعدون من المؤمنین، مومنین میں سے جو غزوہ بدر سے بیٹھے رہے اور غزوہ بدر میں نہیں گئے، وہ لوگ، والخارجون الی بدر، اور غزوہ بدر کی طرف نکلنے والے لوگ، یعنی بیٹھنے والے گھروں میں اور نکلنے والے لوگ، جنگ میں جانے والے لوگ اور غزوہ بدر سے رہ جانے والے لوگ، سب لا یستوی، برابر نہیں ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین عن بدر، غزوہ بدر سے جو وہ مومنین جو غزوہ بدر سے بیٹھنے والے تھے، پیچھے رہ جانے والے تھے، وہ برابر نہیں ہے، بل خارجون الی بدر، اور بدر میں نکلنے والے یہ سب برابر نہیں ہے۔ اس باب سے امام بخاری نے غزوہ بدر کے حاضرین کی فضیلت کو بیان کیا، کہ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے، اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے جو لوگ ہیں ان کو افضلیت حاصل ہے ان صحابہ پر جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ تو تعلق تو غزوہ بدر سے ہو ہی گیا۔ باب عدت اصحاب بدر، یہ باب ہے اصحاب بدر کی تعداد کے بیان میں۔ اصحاب بدر کی کتنی تعداد ہے؟ میں نے اجمالی طور پر خلاصے میں بیان کیا تھا کہ مختلف روایات ہیں اصحاب بدر کی تعداد کے سلسلے میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 319 تھے، ایک روایت یہ ہے کہ 331 تھے، ایک روایت یہ ہے 344 تھے، ایک روایت یہ ہے 370 تھے، مختلف روایتیں ہیں۔ اور امام بخاری یہاں پر جو حدیثیں ذکر کریں گے ان سے یہ معلوم ہوگا کہ ان کی تعداد اس تعداد کے برابر تھی جو تعداد حضرت طالوت کے لشکر کی تھی، اور حضرت طالوت کے لشکر کی تعداد کے سلسلے میں روایتیں یہ ہیں کہ وہ 310 اور کچھ تھے۔ تو امام بخاری ان روایتوں کو یہاں پر ذکر کریں گے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ علامہ ابن حجر نے امام مسلم کے حوالے سے بتایا، کہا کہ امام بخاری کی یہاں پر جو روایتیں ہیں وہ مبہم ہیں، 310 اور کچھ کا پتہ چل رہا ہے، لیکن وہ کچھ کتنے ہیں، 311 12 13 14 15 کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے، مبہم ہے۔ تو صریح روایت کے طور پر امام علامہ ابن حجر عسقلانی نے امام مسلم کے حوالے سے ذکر کیا کہ اصحاب بدر کی تعداد 313 ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا محقق علی الاطلاق مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ایک رسالہ بھی لکھا، ایک رسالے میں ایک قصیدہ دو قصیدے لکھے جن کا نام ہے قصیدتان رائعتان۔ ان دونوں قصیدوں میں آپ نے 313 اشعار لکھے ہیں، عربی زبان میں ہے یہ، اور 313 عربی اشعار ہیں، اور اعلی حضرت نے شروع میں لکھا کہ میں یہ 313 اشعار کی تعداد اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ اصحاب بدر کی تعداد کے موافق ہو جائے۔ اس لیے قول محقق یہی ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد 313 ہے۔ اب پڑھتے ہیں باب عدت اصحاب بدر۔ حدثنا مسلم، ہم سے حدیث بیان کی مسلم نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبہ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، عن ابی اسحاق، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، عن البراء، وہ روایت کرتے ہیں برقہ سے، قال انہوں نے کہا استصغرت انا و ابن عمر، حضرت برا کہتے ہیں مجھ کو بھی کم سن سمجھا گیا اور ابن عمر کو بھی کم سن سمجھا گیا، یعنی کم عمر والا۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت برا ابن عازب اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ غزوہ بدر کے موقع پر غزوہ بدر میں حاضر ہونے کے لیے، مجاہد اور غازی بننے کے لیے حاضر آئے، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی بدر میں جا کر مشرکین و کفار سے لڑیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کو واپس کر دیا کہ ابھی تم نہیں لڑ سکتے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ پھر اس کے بعد جب غزوہ احد ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو تب بھی سرکار نے منع فرما دیا
اور وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جب غزوہ احد میں انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور سرکار نے منع فرما دیا کم سنی کی وجہ سے، کم عمر ہونے کی وجہ سے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 14 سال تھی۔ اب جب غزوہ احد کے بعد وقت 14 سال تھی تو غزوہ بدر کے وقت ظاہر بات ہے کہ 2-2.5 سال اور کم ہوگی، تو اس عمر میں جذبہ جہاد حضرت عبداللہ ابن عمر کے اندر بیدار تھا۔ فرماتے ہیں عن البراء، حضرت برا سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا استصغر، تو مجھ کو صغیر سمجھا گیا، انا مجھے، و ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو، یوم بدر، بدر کے دن۔ وقال المہاجرون یوم بدر، حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ مہاجرین جو کہ مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ مہاجرین بدر کے دن نجفن علی 60، نجف کہتے ہیں زائد کو، نجفن علی 60، 60 زائد تھے۔ والانصار نجف و 40 و 100، اور انصار جو مدینہ منورہ کے رہائشی تھے وہ 40 سے زائد اور 200 تھے، یعنی 240 سے زائد تھے۔ میں نے کہا نا کہ ایک روایت ہے 340 کی، تو دیکھیے 240 یہ ہو گئے، تو 240 مان لو، 243 مان لو زائد تھے 240 سے، اور 60 سے زائد مہاجرین، تو 40 60 300 ہو گئے، اور وہ بھی 300، اور اس میں بھی نجفن ہے 300 سے زائد وہ ہو گئے، تو اب 300 سے زائد کتنے، اب کتنے زیادہ ہیں، تو یہ مبہم ہو گئی۔ حدثنا عمرو بن خالد، ہم سے حدیث بیان کیا عمرو بن خالد نے، قال انہوں نے کہا ہم سے حدثنا زہیر، ہم سے حدیث بیان کی زہیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو اسحاق، ہم سے حدیث بیان کیا ابو اسحاق نے، قال انہوں نے کہا سمعت البراء، میں نے برا کو سنا، یقول وہ کہتے ہیں حدثني اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مجھے بتایا۔ کون سے صحابہ نے؟ ممن شہد بدرن، جو بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ شہدہ یشہد، حاضر ہونا، اور استشہدہ یستشہد استفعال میں جائے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے شہید ہونا۔ انہم کانوا عدۃ اصحاب طالوت، کہ یہ اصحاب بدر اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھے۔ اور اصحاب طالوت کون؟ الذین جاوزوا معه النہر، اصحاب طالوت جنہوں نے حضرت طالوت کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا۔ بدعۃ عشرہ و 300، وہ 10، بدعہ کا معنی ہو، بدعہ کا اطلاق بیٹا 3 سے لے کے 9 تک ہوتا ہے، 3 سے لے کے 9 تک، تو بدعۃ عشرہ 10 اور 3 سے لے کے 9، تو 10 سے 19 بھی ہو سکتا ہے، 13 بھی ہو سکتا ہے بدعۃ عشرہ، اور 300 300، تو 313 یا 319، ٹھیک ہے، کیونکہ 300 سے لے کے وہ بدعہ کا اطلاق 3 سے لے کے 9 تک ہوتا ہے، تو بدعہ کا معنی 3 سے لے کے 9 تک ہو گیا، عشرہ کا معنی 10 ہو گیا، تو 13 سے لے کے 19 تک کا ہو گیا، اور 300 تو ان کی تعداد، اصحاب طالوت کی تعداد جنہوں نے نہر کو پار کیا تھا وہ 310 اور زائد تھے، لیکن مبہم تو یہ بھی رہا، تعداد مقرر متعین یہاں پر بھی نہیں ہو پائی۔ قال البراء، حضرت برا نے کہا لا واللہ ما جاوز معه النہر الا مومن، خدا کی قسم نہر کو ان کے ساتھ، حضرت طالوت کے ساتھ پار نہیں کیا مگر مومنین نے، جو ایمان والے تھے، جو اطاعت گزار ہونا جن کا ثابت ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا واقعہ بھی میں نے بتایا کہ حضرت اشمویل، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک نبی حضرت اشمویل بھیجے گئے۔ اس وقت حضرت اشمویل کے وقت میں بنی اسرائیل پر جالوت بادشاہ نے غلبہ کر لیا تھا، قابض آ گیا تھا، تو اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت اشمویل سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دو جو جالوت سے لڑے۔ تو حضرت اشمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ رب العزت نے ایک ڈنڈا بھیجا اور ایک سینگ بھیجا جس میں تیل تھا، قدس کا تیل تھا، اور فرمایا کہ تمہارے پاس ایک شخص ایسا آئے گا جس کی لمبائی اسی ڈنڈے کے برابر ہوگی،
اور وہ اسے سینگ کے تیل کو پونچھ کر صاف کر دے گا. یہ پہچان بتائی تھی. ایک مرتبہ اچانک طالوت نامی شخص جو کہ پانی کو ڈھونے کا کام کرتا تھا، لوگوں تک پانی پہنچانے کا کام کرتا تھا، وہ اپنے گدھے کو لے کر جا رہا تھا پانی کی تلاش میں. اچانک وہ حضرت اشمویل علیہ السلام کے پاس آ گیا. اور جب وہاں پر آیا تو حضرت اشمویل علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ اس کی لمبائی اور پھر ڈنڈے کو ناپا تو بالکل برابر قد تھا. پھر اس شخص نے جس کا نام طالوت تھا، اس شخص نے وہ سینگ لیا اور اس کا تیل کپڑے سے لے کر پوچھ دیا. تو یہ پوری پہچان جو اللہ نے حضرت اشمویل علیہ السلام کو بتائی تھی، وہ ساری پوری علامت اور پہچان طالوت کے اندر پالی گئی. تو حضرت اشمویل علیہ السلام نے طالوت ہی کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا اور کہا طالوت سے کہ تمہیں جالوت سے لڑنا ہے. تو اس وقت طالوت کے ماتحت ایک بڑا لشکر حضرت اشمویل علیہ السلام نے بھیجا. اور پھر طالوت نے یہ کہا تھا کہ دریا پار کرنا ہے، تو اور یہ دریا میں جن لوگوں نے پانی پیا وہ میرے اطاعت گزار نہیں ہوں گے، اور جو پانی نہیں پیئیں گے وہ میرے اطاعت گزار ہوں گے. تو اب جو دریا جب پار کیا تو اکثر لوگوں نے پانی پی لیا، چند لوگوں نے پانی نہیں پیا. جو چند لوگ تھے وہ یہ تھے، یعنی 310 اور کچھ. ٹھیک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام طالوت ہی کے لشکر میں تھے. تو جب جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت اشمویل علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت طالوت کا بھی وصال ہو گیا. یہ ہم نے اصحاب طالوت کا پس منظر بیان کر دیا. حدثنا عبداللہ ابن رجا، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن رجا نے قال، انہوں نے کہا حدثنا اسرائیل، ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں عن البراء، برا سے قال، انہوں نے کہا کنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث، ہم یعنی کہ اصحاب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نتحدث آپس میں بات چیت کرتے تھے یا کر رہے تھے. کیا بات چیت کر رہے تھے؟ ان عدت اصحاب بدر علی عدت اصحاب طالوت الذین جاوزوا معه النہر، کہ بدر کے حاضرین اور اصحاب بدر طالوت کے اصحاب کی تعداد کی مقدار تھے الذین جاوزوا معه النہر، طالوت کے وہ اصحاب جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا. ولم یجاوز معه الا مومن، اور ان کے ساتھ دریا پار نہیں کیا تھا مگر مومن نے. اور وہ کتنے لوگ تھے؟ بدعۃ عشر و ثلاثمائہ، 310 اور کچھ. بدعہ میں نے بتایا بدعہ کا اطلاق 3 سے لے کے 9 تک ہوتا ہے. تو اب بدعۃ عشرہ و ثلاثمائہ کا معنی ہوگا 313 سے لے کے 319 تک. اس لیے میں نے 2 روایتیں پیش کی کہ 2 روایتیں، ایک روایت 313 کی بھی ہے، ایک روایت 319 کی بھی ہے، ایک روایت 331 کی بھی ہے، ایک روایت 344 کی، ایک روایت 370 کی. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ محقق قول اس میں 313 ہی کا ہے. تفصیلی گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں. حدثنی عبداللہ ابن ابی شیبہ، مجھ سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن ابی شیبہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یحییٰ عن سفیان، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، عن ابی اسحاق، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، عن البراء، وہ روایت کرتے ہیں حضرت براء سے. تحویل سند، یہ جو حال لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحویل سند، یعنی دوسری سند امام بخاری اب ذکر کریں گے. فرماتے ہیں وحدثنا محمد بن کثیر، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن کثیر نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا سفیان، دیکھو سفیان پہ آ گیا فوراً. وہاں پر یہ تھا کہ سفیان سے روایت کی تھی یحییٰ نے، اور یہاں پر یہ ہے کہ محمد ابن کثیر نے کہا ہمیں خبر دی سفیان نے. اب سفیان کے بعد پوری سند وہی ہوگی جو ما قبل میں تھی. عن ابی اسحاق، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، عن البراء، وہ روایت کرتے ہیں حضرت براء سے، قال انہوں نے کہا کنا نتحدث، ہم آپس میں بات چیت کرتے تھے، ان اصحاب بدر، کہ اصحاب بدر 300 و بضعۃ عشرہ، کہ اصحاب بدر 310 اور کچھ تھے، بعدت اصحاب طالوت، اصحاب طالوت کی تعداد کے مطابق، تعداد کی مقدار.
الذین جاوزوا معه النہر، جنہوں نے حضرت طالوت کے ساتھ نہر کو پار کیا، وما جاوز معه الا مومن، اور ان کے ساتھ نہر کو پار نہیں کیا مگر مومن نے۔ تو حضرت امام بخاری نے جو روایات یہاں پر ذکر کی، ان تمام سے یہ معلوم ہوا کہ 310 اور کچھ تعداد تھی اصحاب بدر کی، لیکن تعین نہیں معلوم ہوئی، ابہام رہا۔ ہم نے تعین کے ساتھ علامہ ابن حجر کے حوالے سے بتایا کہ قول محقق، اور اللہ اور اعلی حضرت کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ قول محقق یہی ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد 300